أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہود افراد ہمدرد، ملنسار اور رابطے میں رہنے والے ہوتے ہیں۔ دیگر آبی بروج کی نسبت ہود افراد قدرے مضبوط ہوتے ہیں، پرسکون رہنے والے اور جلد مان جانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ان سے لوگ ناراض نہ ہوں۔ موڈی اور شاعرانہ مزاج کے حامل ہوتے ہیں، جبکہ ان میں اداکاری کرنے کا فن بھی بے انتہا موجود ہوتا ہے۔ خواب اور تصورات کی دنیا میں رہنے والے ہود افراد اپنے جذبات اور خیالات کو شاعری اور افسانوی طور پر پیش کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ دکھ اور درد بانٹنے کی صلاحیت سے بھی بھرپور بے لوث افراد ہوتے ہیں۔ دوسروں کو کاندھا دینے والے اندر ہی اندر غمزدہ بھی ہوتے ہیں۔ تکیے میں سر دبا کر رونا اور تنہائی میں خود سے اپنا درد بانٹنا ان کا بہترین مشغلہ ہوتا ہے۔ ان کی منفی خصوصیات میں حد سے زیادہ جذباتی پن بعض اوقات انہیں لوگوں میں رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں کہ ہود افراد بات کے درمیان میں رونا شروع کر دیں۔ بہت جلد اعتماد لینے کی عادت انہیں بعض اوقات نقصان پہنچاتی ہے۔ دوسروں کے سامنے کھلنے اور ان سے مدد لینے میں انہیں دقت محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بعض ہود افراد اندر ہی اندر گھومتے رہتے ہیں اور ذہنی دباؤ پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کا ستارہ مشتری ہے، جبکہ نیپچون ہود کا ثانوی ستارہ جانا جاتا ہے۔ عموماً پاؤں یا ٹخنوں پر پیدائشی علامت ہوتی ہے۔ ستاروں کی گردش اور اہم معاملات۔ آپ کا ذاتی ستارہ مشتری سال کی گزشتہ سے آپ کے برج میں مقیم ہے اور سال گزشتہ سے اپنی سعادتیں دے رہا ہے۔ روپیہ، پیسہ، عزت و وقار، شہرت، سکون، معاملات زندگی کے حوالے سے پرسکون وقت آپ کا سال گزشتہ سے میسر رہا ہے۔ اس سال 11 مئی تک مشتری کا قیام آپ کے لگن میں ہوگا۔ غیر شادی شدہ افراد کی شادی، بے روزگار افراد کو روزگار، بے وقت افراد کو عزت اور دیگر عوامل زندگی بھی مشتری آپ کو نوازتا رہے گا۔ مشتری چونکہ آپ کے 10ویں کا حاکم بھی ہے، لہذا ملازمت پیشہ کاروباری دونوں افراد کو بہترین اوقات 11 مئی تک میسر رہیں گے۔ 11 مئی کے بعد مشتری کا داخلہ دوسرے برج حمل میں ہو جائے گا۔ چھٹے اور نویں گھر میں تسلیت بناتا ہوا مشتری سارا سال دولت، کام، کاروبار اور ملازمت پیشہ افراد کو ترقی اور مالی آسودگی دیتا رہے گا۔ زحل کا قیام سارا سال 12ویں گھر میں ہوگا۔ حکومتی محصولات، ٹیکسز، یوٹیلیٹی بلز اور دیگر ناگہانی اخراجات ہو سکتے ہیں۔ حاسدین اور مخالفین ظاہری طور پر مستحکم یا طاقتور ہوتے نظر آتے ہیں، تاہم یہاں دیگر ستاروں کا زحل کے ساتھ قیام اور کران بہتری بھی لائے گا۔ زحل کے 7ویں اور 10ویں نظر چھٹے اور نویں گھر پر ہوگی۔ امیگریشن اور کسی دوسرے ملک کی شہریت حاصل کرنے کے خواہش مند افراد کو کامیابیاں مل سکتی ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد محکموں کی جانب سے بیرون ملک سفر کر سکیں گے۔ راہو کیتو 18 جنوری کو تیسرے گھر راہو اور نویں گھر کیتو کا داخلہ ہوگا۔ راہو کیتو کی ذائچہ کے لحاظ سے یہ بہترین پوزیشن ہوگی۔ دیر پا تعلقات بنانے، سفر اور سیاست میں قدم رکھنے کے حوالے سے کیتو یہاں سعد حالات دے گا، تاہم بہن بھائیوں کی جانب سے دکھ تکلیف کی خبریں سامنے آ سکتی ہیں۔ ستاروں کی دیگر تفصیلات آگے ملاحظہ فرمائیں۔ معاشی و مالی استحکام۔ مشتری مریخ معاشی حوالے سے اہم سیارگان ہیں۔ مریخ آپ کے ذائچے میں دوسرے اور نویں گھر کا حاکم ہو کر سال کے آغاز میں 24 جنوری تا 6 مارچ تک
بیت الامید اور میں شرف یاب ہوگا۔ دوسرے اور نویں گھر کا حکم شرف یاب ہو کر مالی طور پر استحکام کے حوالے سے اہم ثابت ہوگا۔ دوست احباب، کاروباری رفقا اور ملازمت پیشہ افراد کو افسران بالا کا تعاون حاصل ہوگا۔ مالی طور پر اضافہ اور بہتری آئے گی۔ مریخ 25 مئی تا 5 جولائی مال کے گھر میں مقیم ہو کر مال و اسباب اور دھن دولت کے حوالے سے مستحکم کرے گا۔ 6 مارچ تا 15 اپریل اور 5 جولائی تا سال کے آخر تک مریخ ناس واقع ہوگا۔ ان اوقات میں مالی طور پر مشکلات درپیش آئیں گی، لیکن مشتری کی یہاں سعد ستارہ ہو کر سعد اثرات دیتا ہوا مالی طور پر اچھے اثرات لائے گا۔ 11 مئی تک مشتری ہوت میں روپیہ پیسہ کے حوالے سے خود کفیل کرے گا، دولت آپ پر مہربان ہوگی۔ اس دوران مریخ کا قران 15 اپریل تا 25 مئی مشتری کے ساتھ ہوگا۔ یہ ایک اور ساتھ وقت ہوگا، لیکن 11 مئی کے بعد برج حمل میں مشتری داخل ہو کر مال دھن دولت کے گھر میں سارا سال اچھے اثرات دے گا۔ تاہم مشتری 29 جولائی تا 24 نومبر رجت میں رہے گا۔ ان ایام میں مالی طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی، بے جا اخراجات سے گریز کرنا بہتر ہوگا۔ منگنی، اولاد، انعامی بانڈ اور لاٹری وغیرہ۔ قمر 5ویں کا حاکم ہو کر اولاد کے حوالے سے اور منگنی اور انعامی اسکیموں کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قمر ہر ماہ شرف اور اوج میں آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی قمر کا اپنے گھر میں ہر ماہ قیام منگنی اور نسبت کے حوالے سے آپ کو اہم اوقات دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قمر دار اقرب کے ایام بھی آتے ہیں جو منگنی اور نسبت میں رکاوٹ لاتے ہیں۔ گویا قمر ان حوالوں سے آپ کے معاملات میں تغیرات اور تبدیلیاں لاتا رہتا ہے۔ 11 مئی تک مشتری تالے میں رہ کر 5ویں نظر 5ویں گھر پر ڈالتا ہوا انعامی اسکیموں اور لاٹری کے حوالے سے آپ کو فوائد دینے میں معاون ثابت ہوگا۔ 11 مئی تک کا وقت انعامی اسکیموں، بانڈز، لاٹری اور اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے اہم ثابت ہوگا، لیکن 11 مئی کے بعد انعامی اسکیموں کے حوالے سے سرمایہ کاری کے حوالے سے سود مند ثابت نہ ہوگا۔ ان ایام میں اسٹاک مارکیٹ، لاٹری یا انعامی اسکیموں میں سرمایہ لگانے سے گریز کریں۔ شراکتی ازدواجی معاملات اور شادی بیاہ۔ مریخ و زہرہ اور مشتری و عطارد ان معاملات میں اہم نوعیت کے حامل سیارگان ہیں۔ اب تک جن کی شادی نہیں ہوئی، ان حوت افراد کو اس سال شادی کے لیے بہترین اوقات دستیاب ہوں گے۔ خصوصاً مشتری 11 مئی تک آپ کے پہلے گھر میں ہوگا۔ اسی دوران مریخ 24 جنوری تا 6 مارچ شرف یاب ہوگا، جو ازدواجی معاملات کے حوالے سے اہم ثابت ہوگا۔ مریخ کا داخلہ 25 مئی تا 5 جولائی برج حمل میں ہوگا۔ مشتری اور مریخ کا قران 30 اپریل تا 5 جولائی عطارد کا چوتھے گھر قیام شادی بیاہ کے حوالے سے اور شراکت داریوں کے حوالے سے اہم وقت ثابت ہوگا۔ انہی دنوں میں ازدواجی معاملات میں بہتری رہے گی۔ ناراض جوڑوں میں جاری چپکلش دور کرنے کے حوالے سے یہ وقت سعد ہوگا۔ نئی شادی کرنے یا عقد ثانی کے خواہش مند افراد کو بھی عقد ثانی کا موقع دستیاب ہوگا۔ 26 اگست تا 30 اکتوبر، 17 نومبر تا 7 دسمبر عطارد کا نحس ہونا اور 14 جنوری تا 4 فروری، 10 مئی تا 3 جون، 10 ستمبر تا 13 اکتوبر عطارد کی رجت کے ایام میں ازدواجی و شراکتی معاملات طے کرنے کے حوالے سے احتیاط کریں۔ تعلقات عامہ، سفر و نزدیکی تعلقات۔ زہرہ ان معاملات میں اہم نوعیت کا حامل ہے۔ 5 اپریل تا 2 مئی زہرہ کا ذاتی برج میں شرف تعلق داروں کے عزیز و اقربا اور بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے گا۔
اور اس کے ساتھ ہی محلہ سوسائٹیز یا عمومی سیاست کے حوالے سے یہ وقت اہم نوعیت کا حامل وقت ہوگا۔ سیاست سے منسلک افراد ان دنوں سیاسی طور پر استحکام حاصل کر سکیں گے۔ چھوٹے سفر ان دنوں درپیش آئیں گے۔ 28 مئی تا 18 جولائی، 29 ستمبر تا 23 اکتوبر زہرہ کی سعادت کے اہم ایام ہوں گے۔ ان دنوں میں تعلقات کی بہتری اور مضبوطی کے حوالے سے کام کرنا سود مند ثابت ہوگا۔ 5 ستمبر تا 29 ستمبر، 16 نومبر تا 10 دسمبر زہرہ کی نحوست کے ایام ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی مریخ کا ناس قیام تیسرے گھر میں 5 جولائی تا 20 اگست برج ثور میں ہوگا۔ بہن بھائیوں اور قرابت داروں میں اختلافات رونما ہو سکتے ہیں۔ دوران سفر چوٹ لگنے یا کسی اور وجہ سے پریشانیاں سامنے آ سکتی ہیں۔ وراثت، قرضے، شراکتی و مالی معاملات۔ شمس قرض لینے اور زہرہ قرض ادا کرنے کے حوالے سے اہم اور زہرہ مریخ مشترکہ مالی معاملات کے حوالے سے اہم نوعیت کے حامل سیارگان ہیں۔ 20 جنوری تا 18 فروری شمس کا دلو میں قیام حکومتی قرضوں کی وصولی میں دباؤ پیدا ہوگا۔ 20 مارچ تا 20 اپریل شمس کا شرف دوسرے گھر میں مالی توازن کو بہتر بنانے کے حوالے سے قرضہ لینے کی جانب سوچ بڑھے گی۔ ان ایام میں قرضوں میں اضافہ ہوگا۔ شمس 23 جولائی تا 23 اگست اسد میں قیام نئے قرضے لینے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو مالی معاونت کے لیے اداروں سے قرضوں کے حصول میں آسانی ہوگی۔ 6 مارچ تا 15 اپریل زہرہ کا لگن میں قیام قرضوں کی ادائیگیوں میں اہم ثابت ہوگا۔ ان ایام میں آپ قرضوں میں کمی کی کوشش کریں گے۔ مشتری مئی تک بہتری لائے گا۔ اس کے بعد مالی اور شراکت داروں کے حوالے سے 11 مئی کے بعد برج حمل میں داخل ہوگا۔ ان ایام میں نئے شراکت داروں کو شامل کرنا مالی طور پر کامیابی کے لحاظ سے سود مند ثابت ہوگا۔ حج و زیارات، بیرون ملک سفر اور اعلیٰ تعلیم۔ مریخ دوسرے اور 9ویں گھر کا حاکم ہو کر قمر 5ویں گھر کا حاکم ہو کر اہم کردار تو ادا کرتا ہے لیکن راہو کی تیسرے گھر میں آمد بھی تعلیم کے حوالے سے اہم نوعیت کی حامل ہوگی۔ مریخ کا شرف برج جدی میں 24 جنوری تا 6 مارچ قیام حج و زیارات کے حوالے سے اور بیرون ملک اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے سفر کرنے کے خواہش مند افراد کو 7 اوقات میسر ہوں گے۔ انہی ایام میں مشتری کی نویں نظر 9ویں گھر پر مذہبی، کاروباری اور سیاحتی سفر اور اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے سفر اہم ثابت ہوگی۔ جبکہ قمر کے نظرات میں ہر ماہ مریخ اور مشتری کے ساتھ بنتی ہے۔ قمر کی 7 نظرات وقتاً فوقتاً 7 اوقات سے آپ کو نوازتی ہے۔ مریخ 15 اپریل تا 25 مئی مشتری کے ساتھ ذاتی برج میں قیام کرتے ہوئے ایک اور 7 وقت سے آپ کو نوازے گا۔ مریخ کا 25 مئی تا 5 جولائی دوسرے گھروں میں قیام کاروباری سفر کے حوالے سے بھی اہم فوائد دے گا۔ امیدیں، خواہشات اور دوست احباب۔ زحل بیت الامید کا حاکم ستارہ ہے جو کہ سارا سال 12ویں گھر میں قیام کرے گا۔ سال گزشتہ سے زحل کا قیام آپ کی آرزوؤں اور امیدوں کی تکمیل کے حوالے سے اہم اوقات آپ کو دیتا رہتا ہے۔ دوست احباب نئے مالی فوائد اور کاروباری افراد کو رفقا و دوست احباب کے ساتھ بہترین تعلقات سے نوازے گا۔ دوست احباب میں سے بزرگ دوستوں اور رائے دینے والے افراد کی رائے کا احترام اور اس پر عمل کرنے کو
آنے والے وقت میں خود کو کفیل اور امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے اہم راہ فراہم کرے گا۔ مریخ کا شرف 24 جنوری تا 6 مارچ کے درمیانی مالی فوائد کے حوالے سے دوست احباب کا کام آ سکتے ہیں۔ کاروباری رفیقوں اور ملازمت پیشہ افراد کو افسران بالا کا تعاون حاصل ہوگا، لیکن زحل کی رجت کے ایام میں 5 جون تا 23 اکتوبر کے درمیان کچھ ایسے حالات سامنے آ سکتے ہیں کہ آپ اپنی امیدوں کی تکمیل کو ادھورا چھوڑ دیں گے یا بدظن ہو جائیں گے۔ یہ وقت عارضی طور پر مشکلات لائے گا، تاہم دیگر ایام آپ کے ذائچے کے حوالے سے آپ کو معاونت فراہم کریں گے۔ امیگریشن، خفیہ معاملات اور روحانی امور۔ زحل اور مریخ اس حوالے سے اہم نوعیت کے عمل سیارگان ہیں۔ روحانی امور کے لحاظ سے مریخ کا شرف 24 جنوری تا 6 مارچ اہم ہوگا۔ ان ایام میں آپ بیرون ملک سفر اور امیگریشن کے حوالے سے کوشش کریں گے تو کامیابی ہوگی۔ زحل کا 12ویں گھر قیام مشتری کے ساتھ مریخ کا قران 15 اپریل تا 25 مئی کے درمیان امیگریشن کے حوالے سے ایک اور سعد وقت ہوگا۔ یہ وقت روحانی امور کے حوالے سے اہم ہوگا۔ روحانی امور کے حوالے سے ان دنوں میں کسی سے رابطہ آپ کو درست روحانی سمت کے تعین میں مدد فراہم کرے گا۔ روحانیت اور روحانی شخصیات سے روابط رکھنے والے افراد ان دنوں میں ضرور روحانی مشاورت اور وظائف یاد کریں گے، کامیاب ہوں گے۔ زحل 12ویں گھر میں گو کہ خفیہ حاسدین اور مخالفین کی جانب سے آپ کو مشکلات دے گا، تاہم لگن کا مشتری آپ کو خفیہ معاملات کو حل کرتے ہوئے خفیہ حاسدین پر غلبہ حاصل کرنے کے حوالے سے معاون ثابت ہوگا۔ قمری و شمسی گرہن۔ برج حوت کے 5ویں کا حاکم قمر اور 6ٹھے کا حاکم شمس دو بار گرہن میں جائیں گے۔ پہلا شمسی گرہن 30 اپریل کو اور چوتھا قمری گرہن 8 نومبر کو برج ثور تیسرے گھر میں لگیں گے۔ قمر آپ کے ذائچے میں 5ویں گھر کا مالک ہے۔ پیار، محبت، انعام، اولاد، لاٹری، اسٹاک مارکیٹ کا کام قمر سے منسلک ہیں۔ قمر گرہن اولاد کے ساتھ تعلقات میں خرابی، محبوب کی بے رخی اور اسٹاک مارکیٹ اور انعامی اسکیموں میں اچانک مالی نقصان دے سکتا ہے، جبکہ شمسی گرہن تیسرے گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں خرابیاں اور اچانک صحت کی خرابیاں لا سکتا ہے۔ دوسرا قمری گرہن 16 مئی کو اور 25 اکتوبر کو تیسرا جزوی شمسی گرہن برج اکرم میں لگیں گے۔ 9ویں گھر میں لگنے والے قمری گرہن سے بچوں کی اعلیٰ تعلیم اور قسمت کی خرابیاں سامنے آ سکتی ہیں، جبکہ 9ویں گھر میں لگنے والا شمسی گرہن صحت میں اچانک خرابی لا سکتا ہے۔ تاہم ملازمت پیشہ افراد کے دشمنوں اور حاسدوں کو یہ گرہن بے نقاب بھی کرے گا۔ نماز کسوف و خسوف کی ادائیگی کریں اور چاول باجرہ کے صدقات دیں۔ صدقات، وظائف اور جوہرات۔ ایکو امرین زرد عقیق یا زرد پخراج کا استعمال کر سکتے ہیں۔ منگل کے دن گوشت کا صدقہ دینا معمول بنا لیں یا مسور کی دال کا صدقہ دیں۔ یا اللہ یا کبیر یا رحیم کا ورد 111 مرتبہ اور اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ صدقات، وظائف اور جوہرات۔ ایکو امرین زرد عقیق یا زرد پخراج کا استعمال کر سکتے ہیں۔ منگل کے دن گوشت کا صدقہ دینا معمول بنا لیں یا مسور کی دال کا صدقہ دیں۔ یا اللہ یا کبیر یا رحیم کا ورد 111 مرتبہ اور اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔
صدقات، وظائف اور جوہرات۔ ایکو امرین زرد عقیق یا زرد پخراج کا استعمال کر سکتے ہیں۔ منگل کے دن گوشت کا صدقہ دینا معمول بنا لیں یا مسور کی دال کا صدقہ دیں۔ یا اللہ ہو، یا کبیر ہو، یا رحیم ہو کا ورد 111 مرتبہ اور اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں۔ ناظرین، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے بھی مستفید ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔